بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کی لاش کا عبرتناک انجام۔ پیارے دوستوں، ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر زور زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ پھر آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستوں، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے جیسے فرعون اور نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گھماسان جنگ تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی رفتار میں اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ پیارے دوستوں، انہوں نے جاتے ہی جو اس پر حملہ پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر میرے جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ کے نیچے دبا کر کھینچ دیا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا اور دونوں بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام مارکا عرض کیا۔ طبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب مارکہ بدر اپنے اختتام تک پہنچا تو پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنوں کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن زدان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا
کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی شک باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو مجھے یہ مرتبہ دیا کہ تجھے آج میں نے چیر دیا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہا، میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود نے کہا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تو اس سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے تو غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراض کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد، میں دنیا سے تو رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، یا رسول اللہ، یا رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یا اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اظہار تشکر یعنی شکرانے سے تھا، ورنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے کنویں والوں، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا؟ بے شک مجھے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کو فرمایا تھا، کنویں والو، اے ابو جہل بن حسام، اے عتبہ بن ربیہ، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ من او ان سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ اکرام نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو بات میں کر رہا ہوں اسے یا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا، ایک کنویں والوں، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، تم نے میری تجویز یعنی جھٹلایا، حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ دوستوں، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے یہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال اور ناممکن ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب ناؤ۔